کلام کو بیان کریں۔ نکالیے جی قضات کی کتاب۔ بچوں بیٹھ جائیں، آپ بچوں نے اٹھنا نہیں ہے، بچے سارے جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور پیچھے چلے جائیں۔ قضات کی کتاب لاسٹ ہم نے افتاء کے تعلق سے سیکھا تھا۔ افتاء جلادی، جس کو اس کے بھائیوں نے نکال دیا وہاں سے، اور پھر جب وہ مصیبت میں پڑے تو پھر وہ گئے افتاء کے پاس کہ تو آ اور ہمارا لیڈر ہو۔ تو پھر افتاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں آؤں اور اگر میں تم کو فتح دلاؤں، کامیابی دلاؤں، تو پھر بھی جو ہے وہ کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر تو ہمیں آزادی دلائے تو تو ہی ہمارا حاکم جو ہے وہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جیسا بار بار میں کہہ رہا ہوں، قضات کی کتاب کا جو تھیم ہے، جو مقصد ہے قضات کی کتاب کا، اور بار بار آپ کو یہی ملے گا کہ ہر شخص جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے بہت مار کھائی، قضات کی کتاب بھری پڑی ہے، اور کبھی مدیانیوں کے ہاتھوں، کبھی ایرامیوں کے ہاتھوں، کبھی فلسطینیوں کے ہاتھوں، تو بہت انہوں نے مار کھائی۔ اور جدعون کے پیریڈ میں ہم نے سیکھا کہ جو کچھ وہ بیج بوتے، جب وہ فصل اگتی تو وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتے، ساری ملکوں کے لوگ، اہل مشرق سامنے بیٹھ جاتے، اور پھر وہ سب کچھ چھین کر جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا تھا، اور اس لیے وہ بھوک کو مرنے لگے۔ تو جدعون کولو کے اندر جو ہے وہ گیہوں جاڑ رہا تھا ڈر کے مارے۔ تو یاد رکھے کہ جب ایسی کنڈیشن ہوگی، اور قضات کی کتاب کے اندر آپ کو کاہنوں کے تعلق سے کچھ ملے گا نہیں، حالانکہ پیچھے جائیں تو احبار کی کتاب کاہنوں کے بارے بڑی پڑی ہے، اور یہ بھی سٹارٹ تھا یہاں پہ ملک کے اندر، وہ بسے تھے جسٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی روحانی قیادت جو تھی، اسپرچول لیڈرشپ، یعنی اپنے جو کاہن تھے ان سے کوئی اصلاح مشورہ وہ نہیں تھے کرتے، جو جس کے دل میں آتا وہ کر رہا تھا۔ تو یہ پھر بربادی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو پھر قضات کی کتاب بھری پڑی ہے، انہوں نے بہت مار کھائی انہوں نے۔ تو وجہ کیا تھی؟ ایک ہی بات، جو جس کے دل میں آتا تھا وہ کر رہا تھا۔ یہی حال یاد رکھے کلیسیاؤں کا ہے، جب ایسی کنڈیشن ہوگی کہ جو جس کے دل میں ہے وہ کرے، تو پھر وہ روحانی ترقی نہیں ہوتی، کلیسیائی ترقی نہیں ہوتی، مسائل وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے قضات کے لوگ بھی اپنی لیڈرشپ کو نہیں تھے سمجھ رہے، نہیں پوچھ رہے تھے، جو جس کے دل میں آتا وہی وہ کر رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے بہت مار کھائی، اور لاسٹ ہم نے افتاء جلادی کے تعلق سے پڑھا۔ تو افتاء کے بارے میں نے بتایا کہ اس نے پھر منت مانی کہ خداوند اگر تو مجھے کامیاب کرے، جنگ جو ہے وہ مجھے جتوا دے، میں جیت جاؤں، تو جو میرے سامنے میرے استقبال کو سب سے پہلے آئے گا اسے میں سوگتنی قربانی کے طور پر نظر کروں گا۔ تو یہ کہانی ہم جانتے ہیں افتاء جلادی کی، اور جب وہ جیت کر آیا تو سب سے ایک اکلوتی بیٹی تھی اس کی، اور وہ اس کے استقبال کو آ گئی۔ اس نے کہا تو مجھے دکھ دینے والوں میں مجھے تو نے دکھ دیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اس نے پھر منت چونکہ مانی تھی تو اس کو پورا کرنا فرض تھا، اس کو پتہ تھا کلام کا، کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر منت مانے تو اس کو پورا کر۔ ہاں، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو مانی اور ادا نہ مان منت۔ ہاں، اور وائس کی کتاب کے اندر 5 باب میں لکھا ہے
کہ فرشتے کے سبب سے یہ نہ کہہ کہ بھول چوک ہو گئی تھی، کہ مطلب ہے کہ گواہ ہے، اینجل گواہ ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بھول چوک ہوگی. بھئی ایسا نہیں، تیری کیا منہ پر زبان پر اختیار نہیں ہے تیرا، تو کہے کہ منت مان کے بھول چوک ہوگی. تو حننیہ سفیرہ نے بھی یہی کیا تھا، منت انہوں نے مانی کہ کھیت بیچیں گے، جتنے پیسے آئیں گے وہ جو دیں گے، ہاں جی چرچ کے لیے دے دیں گے. منت مان لی، اور جب کھیت بک گیا، پیسے زیادہ ہو گئے، آدھے کو سائڈ پہ کر دی کہ یہ رہنے دیتے ہیں اور کام کر لیں گے، گھر کا سسٹم بھی چلانا ہے. تو پطرس نے کہا کہ اتنے کیوں بکی تھی؟ اس نے کہا جی اتنے کیوں، کیوں شیطان سے تم نے ایکا کیا ہوا ہے، تجھے کیوں خدا کا خوف نہیں؟ تو ڈیتھ ہوگی دونوں کی، پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، پھر وائف کی بھی ڈیتھ ہوگی. وہ ایک ہی بات انہوں نے کہی. تو مطلب کیا کہ منت انہوں نے کہا تھا، مانا تھا. تو افتاح نے بھی منت مانی تھی، اس کو کرنا پڑا. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سال میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ 4 دن کے لیے وہ یادگاری کی جو ہے وہ کرتے تھے رسم، اس کی بیٹی کی یاد میں. اسرائیلی آج تک لکھا ہے کہ وہ کرتے تھے. تو میں نے بتایا کہ بعض اسی حوالے کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ یادگاری کی عبادت کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ برسی سیدھی وہ کہتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے، اس حوالے کو بیس بنا کر. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یادگاری کی عبادت کی گئی ہے. تو بھائی ادھر تو سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. قضات کی کتاب تو بگڑے لوگوں کی ہے. ہاں جو کچھ جس کے دل میں آتا تھا وہ کر رہا تھا. ہاں تو ادھر تو سارے کام ہی بگڑے ہوئے تھے، تو وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر یہ بھی رسم جو آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ خادم اس حوالے کو بیس بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ یادگاری کی عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ، وہ ہے ہی زندہ. اور پھر یاد رکھیے کہ افتاح سے خدا نے مانگی نہیں تھی قربانی، کبھی خدا نے انسان کی قربانی نہیں تھی مانگی کبھی بھی. ابراہم کو جو خدا نے کہا تو لکھا وہاں پر بھی ابراہم کو آزمایا، ٹیسٹ کیا. قربانی خدا انسان کی کبھی نہیں مانگتا، لیکن چونکہ اس نے منہ سے کہہ دیا تھا اس لیے جو کچھ منہ سے نکل گیا اس کو پورا کرنا واجب تھا، لازم تھا. تو پھر اس نے یہ کیا. اس نے بعض مصنفین کہتے ہیں کہ شاید وہ نہیں کیا ہوگا اس نے، لیکن کیا اس نے. وجہ کیا کہ اس کو پیچھے لاء کا پتہ ہے، قانون کا پتہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کلام میں کہ جو منہ سے نکال دیا اس کو منت جو مانی ہے اس کو ادا کرنا ہے. تو لکھا ہے منت مانی دیر نہ کر. ہاں دیر نہ کر یہ بھی لکھا ہے، مطلب کہہ دیا تو دیر بھی نہ، جلد پورا کر. کئی گھر میں رکھ چھوڑتے ہیں جی دینا ہے چرچ میں، ابھی پڑھا رہے ذرا. ہاں بائبل کہتی ہے کہ دیر نہ کر، بھائی نکالو اس کو جلدی سے ہی، ہاں ختم کرو. وہ اکثر جب کوئی تہوار ہوتا ہے نا، کھانا بانٹتے ہیں، کھانا پیچھے سرو کرنے والی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بچا کے رکھتے، لوگ آتے ہیں ہمیں بھی دیں. میں ان کو کہتا ہوں نکالو، ہاں ختم کرو گے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی بھی نہیں جو ہے وہ بعد میں کہے گا. ہاں تو صرف کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کا جو ہے جو کہہ دیا آپ نے خدا کو اس کو نکالیں جلدی سے. ہاں وہ دیر لکھا ہے گھر میں پڑا نہ رہے. یہ آپ پیچھے تیرے لکھا ہے استثنا کی کتاب میں کہ تیرے پاس پڑا بھی نہ رہے. ہاں اور خود لے کے جا. کئی کہتے بھائی صاحب کا آ رہا ہے جی. ہاں تو بے شک وہ ٹھیک ہے وزٹ کے، لیکن وہاں پر وہ خود لے کے جاتے تھے. یہ لے کے آئے ہیں، ہاں ٹوکرے میں ڈال کر لے کے جاتے تھے کہ یہ لے کے آئے تیرے خداوند تیرے حضور میں جیسی تو نے برکت ہمیں دی. تو یہ جی منت کے حوالے سے ہم نے سیکھا تھا. تو انسان کی قربانی ایک بادشاہ نے دی، تواریخ کی کتاب میں ہے. ارام کا بادشاہ تھا اور وہ جنگ ہار رہا تھا اسرائیل سے. تو اس نے اپنے پلوٹے بیٹے کو دیوار کے اوپر رکھ کر ذبح کر دیا، قربان کر دیا. تو خدا اس سے خوش ہو گیا کہ یار اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. وہ اتنا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اسرائیل کا خدا قربانیاں مانگتا ہے. اس نے کہا کہ میں جیتوں، تو وہ اس نے قربانی دے دی اپنے بیٹے کی. تو وہ اسرائیلی ہارنے لگے.
یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی, کبھی مانگا نہیں. انسان کی قربانی خدا نے مانگی نہیں. جب انسان کی باری آئی قربانی کی تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا. ہاں تو اس نے کہا یہ لو انسان بن کر اس نے قربانی خود دی. تو یہ میں نے حفظی کا لاسٹ سرمن دیا تھا, حفظی کی جو ڈاکٹرین ہے, اس لیے اس کو انسان بننا پڑا کہ انسانوں کی قربانی خدا تو مانگتا نہیں, اس لیے اس نے اپنا بیٹا, خدا ڈیوائن پرسنالٹی الہی ذات جو ہے وہ بھیج دی. ہاللیلویا. تو یہ آج آئیے ہم اس سے اگلا چیپٹر جو ہے وہ کریں. قضات کی کتاب 12واں باب. پہلی آیت سے, قضات کی کتاب 12واں باب پہلی آیت سے. جب افرایم کے لوگ جمع ہو کر تب افرایم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتاح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا, سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے. اور افتاح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا, اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا, اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلے کو چلا, اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا. بس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتاح سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا, اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیمی کے بگوڑے ہو جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو. جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا, اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں تو وہ اسے کہتے شبلت تو بول, وہ شبلت تو بول, تو وہ سبلت کہتا, کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا. تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے. سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے, اور افتاح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا. پھر جلادی افتاح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا. تو یہ لاسٹ جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ اس نے کس طرح فتح پائی. اب چونکہ جب اس نے فتح پائی اور جب وہ واپس لوٹ آیا تو پھر ایک فرقہ آیا جو افرائیمی تھا, تو وہ کیا کہتا ہے کہ تو نے ہم کو کیوں نہیں بلوایا. لیکن وہ اس سے لڑنے کے لیے آ گئے, یہاں تک کہ کہتے تجھے تیرے گھر سمیت جو ہے وہ آگ لگا دیں گے, جلانے کے لیے آ گئے. اتنا آپ دیکھیں, اتنا یہاں تک. تو وجہ کیا ہے کہ تو ہمیں کیوں لے کر نہیں ساتھ گیا. اور لاسٹ ہم نے 8واں چیپٹر جب کیا تھا, جب جدعون نے فتح پائی تو بھی انہوں نے ایسا ہی کہا. 8واں باب پہلی آئے, اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے ذرا. اور افراہیم کے لوگوں نے اس سے کہا تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا. سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا بولیے جھگڑا کیا. تو یہاں پر بھی یہ افرائیمی جو ہے وہ جھگڑیلو ہیں. یہ جدعون نے جب فتح پائی تو گئے نہیں ساتھ, ہاں کہتے ہیں تو نے ہم کو کیوں نہیں بلوایا, اکیلا ہی چلا گیا ہے, اور جھگڑا کرنے لگا. اب یہاں پر بھی افتاح نے چونکہ کامیابی پا لی ہے, اس نے ملک سے ان کو آؤٹ کر دیا ہے اور وہ کامیاب ہو کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ پھر آ گئے ہیں. افتاح کو بھی کہتے ہیں کہ تو نے ہم سے کیوں ہم کو نہیں بلوایا, ہاں ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے, تو اکیلا ہی جا کے جو ہے وہ جنگ لڑ کے آ گیا ہے, ہمیں کیوں نہیں بلوایا. اب یہ دیکھیں, یہ کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے, بس لڑنا ہے. ہاں یہ اب یہ دیکھیے, یہ بھی ایک کریکٹر آ رہا ہے. یہ افرائیمی ہے جی, میرے ہم نام ہے. ہاں جی, تو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جدعون سے بھی کہا, اب یہ افتاح سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بلوایا. ابھی وہ لڑنے کیا, اس کا گھر جلانے کے لیے آگے, کہتے تجھے بھی آج جلا دیں گے, زندہ جلا دیں گے. اتنا انہوں نے جھگڑا جو ہے وہ کیا. بعض ایسے ہی ہوتے ہیں, ہاں کرنا کچھ نہیں, ہاں جی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جھگڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں وہ
کوئی نہ کوئی بات لے کے جھگڑنے کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جھگڑا کیا جائے. کام نہیں کرنا کچھ. ہاں جو کر رہے ہیں کام ان کو بھی نہیں کرنے دینا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح سے کیوں ہے, ایسے کیوں ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے بھی کچھ کیا نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں, افتاح نے کہا کہ جب میں نے بلایا تم کو تو تم آئے نہیں. اب یہ دیکھیں اس نے دلیل دی کہ بھائی جب میں نے تم کو بلایا تو تم نے کیا کیا, آئے نہیں تم. ہاں اب کہتے ہو کہ ہمیں بلایا نہیں. اب یہ دیکھیے اس طرح کے لیڈر کے خلاف اس طرح سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ بھائی جب میں نے بلایا تو تم آئے نہیں. ہاں اور جب امونی مجھے مار رہے تھے میں نے کہا میری مدد کے لیے آؤ تو آئے نہیں. تو مطلب ہے کہ اب کام کرنا بھی نہیں ہے. ہاں اب موقع تھا, امونی لڑ رہے تھے, بھئی کھڑے ہو ساتھ, افتاح کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ہاں لیڈر کو بنایا ہے, لیڈر تو آگے لگا ہوا ہے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے, کام بھی نہیں کرنا. ہاں تو کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا نہیں. تو وجہ کئی دفعہ لالچ بھی ہوتا ہے. اب وجہ کیا تھی کہ ان کو پتا تھا کہ لوٹ کا مال یہ لوٹ کے لے کے آئے ہیں, تو اگر ہم بھی ساتھ جاتے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا. اب حصہ نہیں ہے, لالچ آ گیا نا کہ ہمیں مل نہیں رہا. ہاں تو کئی توقعات کرتے ہیں اس طرح سے. ہاں چندوں کی بابت, ہدیوں کی بابت. ہاں لیکن کام نہیں کرنا. ہاں کام, خادم کی پہچان کام کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ بھرا ہو کلام سے, خدا کی خدمت کے لیے مستعد رہے, تیار رہے. تو یہ انہوں نے کام, وہ کہتے ہیں کہ کام نہیں کرنا. ہاں ہمیں ساتھ لے کے جاتا, ہمیں بھی حصہ جو ہے وہ مل جاتا. تو اس نے کہا جب میں نے بلایا تو تم پھر جو ہے وہ آئے نہیں ہو. ہاں تو آگے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے. دوسری آیت, افتاح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا, فائٹ ہو رہی تھی. جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا. ہاں کام مطلب کرنا نہیں, تو ساتھ حصے دار بننا ہے. ہاں حصہ ملنا چاہیے, رسپیکٹ کا, آنر کا, عزت کا. تو خدا کا کام یاد رکھے گی. خادم ہر وقت ریڈی رہے خدمت کے لیے, کلام سے بھرا ہو, کہیں بھی اس کو جانے کے لیے موقع ملے وہ جائے, وہاں پر پہنچے اور لوگوں کو گناہ کی غلامی میں سے آزاد کرے, رہا کرے بندنوں سے ابلیس کے. یہی کام ہے, اور کیا کام ہے. ہاں شاید لوگ دوسروں کی نظر میں کہ ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا بھی جو ہے وہ لیول وہاں تک وہ. بات یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جو اوپر بسا ہوا ہے وہ کیسے چھپ سکتا ہے. وہ لوگ جانیں گے اس کو کہ بھائی وہ سورج نظر آ رہا ہے. ہاں خادم کے پاس تعلیم ہے, اس کو پتہ ہے, سمجھ ہے کلام کی, لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ساتھ نہیں گئے. جب بلایا تو کہتے ہیں اب میں حیران ہو رہا تھا کہ پیچھے بھی انہوں نے یہی جھگڑا کیا, اس وقت بھی جدعون کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا, اب اس کے ساتھ بھی, افتاح کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کہا. اور آپ دیکھیں کہ یہ چلے ہیں شمال کی طرف سے اور مشرق میں پہنچے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ جب یہ نکلے تو 2 قبیلے مشرق کی طرف رہ گئے, یعنی دریا یردن کے مشرق میں 2 قبیلے. کون کون سے تھے؟ ہاں گڈ, شاباش خالد, روبن اور جد, یہ رہ گئے تھے پیچھے. یہ 2 ایسٹ جارڈن میں یعنی مشرق کے اندر دریا یردن کے مشرق میں بسے ہوئے تھے, باقی آگے جو ہے وہ چلے گئے تھے. اب انہوں نے کیا کہ افرایم چونکہ آگے تھا, اب آپ دیکھیں کہ ادھر سے چلے ہیں, دریا کو بھی عبور کر کے آئے ہیں لڑنے کے لیے اس کے ساتھ, اتنا لمبا سفر کر کے.
بیٹھے رہو, شکر کرو کہ فتح ہی ملی ہے نا. ہاں شکر کرو خدا کا کام ہو گیا ہے. ہمارے بھائی جو ہے وہ سکون سے بیٹھ گئے. ہاں کئیوں کو بڑی چبھن ہوتی, بھائی بہن کھاتا پیتا ہو نا, وہ ایسے ہی ان کے اندر وہ پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کیسے ترقی کر گیا, کیوں اس کے پاس اتنے پیسے, ایسے ہی. حالانکہ خوش ہونا چاہیے یار, اچھا ہے ہمارا بہن بھائی کھاتا پیتا نظر آئے, اچھا ہونا چاہیے. ہاں وہ ان کو اندر سے پتہ نہیں کیا چبھن ہوتی رہتی ہے. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اب دیکھ کتنا سفر کیا انہوں نے, وہ ادھر آ کے اس کے گھر آ کے پھر. ہاں یاد رکھے کبھی کسی کے گھر جا کے جھگڑا نہ کریں. ہاں دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اب انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے دریائے اردن کے گھاٹوں کے اندر نا, جہاں سے وہ انہوں نے واپس جانا تھا, انہوں نے اپنے لوگ بٹھا دی, چلو اب ان کو جانے نہیں دینا. اب لکھا ہے کہ وہاں پر جب وہ واپس آئے تو گھاٹوں میں اب وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں ہاں جی افراہیمی ہو. اگر وہ کہتا کہ نہیں تو کہتے چل ٹھیک ہے, پھر ایسا کر کے یہ لفظ بولے گی, شبلت بول. ہاں شبلت یہ لفظ بول. اب وہ بیچارے زبان سے اب وہ بولتے تو وہ ان کی زبان سے نکلتا سبلت, جیسے علاقائی زبان کا اثر ہو جاتا ہے نا. ہاں جی کئی وہ جنگ سائڈ کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا, وہ اور لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں. ہاں شکر کو شکر بول. ہاں اس طرح کچھ لفظ جو ہے وہ علاقائی اثر ہو جاتا ہے. تو ان پر بھی ان کے علاقے کا اثر تھا. اب ان سے بیچاروں سے شبلت بولا نہیں تھا جاتا. وہ کہتا چل بھی آ ذرا. ہاں افراہیمی اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بچنے کے لیے, تو وہ کہتا چل پھر شبلت بول. اب وہ منہ جب شبلت بولتا تو نکلتا کیا سبلت. کہتے چلو پکڑو اس کو قتل کرو, یہ افراہیمی, یہ ان کی پہچان تھی. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ آپ پشاور سائڈ, مردان سائڈ اور یہ علاقوں میں فرق آپ کو بولی نظر آئے گی, ڈفرنس ہوگا فرق. حالانکہ سرحد کا ہی فرق ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا سرحد کا ہی, لیکن پھر بھی فرق ہوتا ہے. علاقوں کی کئی جو ہے وہ کئی لوگوں کی پہچان جو ہے وہ ان کی بولی سے ہو جاتی ہے. کئی دفعہ وہ بولتا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں علاقے کا ہے. ہاں تو یہ اس کی وہ پہچان ہو جاتی ہے ویسے ہی. تو اب ان کے بھی انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں تو ایسے ہی قابو آئیں گے. تو لکھا ہے وہ پھر گھاٹوں کے اوپر انہوں نے 42,000 افراہیمی قتل کیے. وہاں پر 42,000 42,000. اب یہ ذرا دیکھیں کہاں لکھا ہے یہ, جی چھٹی آیت. ہاں جی یس چھٹی آیت. سو اس وقت 42,000 افراہیمی قتل ہوئے. 42,000 تقریباً سب انہوں نے جو ہے کام ان کا ختم کر دیا, تمام کر دیا. تو سبب یہی صرف سمپل کہ ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے. ہاں بھئی درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, تم ساتھ نہیں بھی ہو تو کیا ہے. ہاں پھلوں سے پہچانا جاتا ہے ہر, اور لکھا ہے کہ اچھا درخت اچھا پھل آتا ہے, برا درخت برا. پھلوں سے ان کی جو ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے. انہوں نے کہا پہلے جب بلایا تو پھر ساتھ جو ہے وہ نہیں آئے. ہاں بعضوں کو کئی دفعہ میں کہتا رہتا ہوں کہ یار آیا کر اسٹڈی میٹنگ میں, سیکھنے کے لیے ٹائم ہوگا, وقت ہوگا, پھر آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اور یقیناً آپ سب دور دور سے آتے ہیں, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ملتا ہے. ہاں بین شمساد یہ دور سے آتے ہیں, خالد بھائی وہ جوڑے پل سے, وہ پیچھے پادی صاحب. تو بعضوں کو پھر جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا وہ شوق نہیں ہے, پھر میں اس کو نہیں کہتا. تو یہ بھی افراہیمی بھی ایسے ہی ہیں, ہمیں بھی کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے. اس نے کہا جب بلایا تو اس وقت آتے نہیں. ہاں جب کہتے ہیں اس وقت آتے نہیں ہیں. ہاں تو بعد میں جھگڑے کے لیے اس کے گھر تک آ گئے. اس لیے یاد رکھیں, یہ میں نے پہلے بتایا گھر جا کے نہیں, انہوں نے پھر جو ہے نا وہ پورا کام تمام جو ہے وہ ان کا کیا, اور اس سے انہوں نے خود اپنا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ کیا. اور ساتھ ہی آئے تو افتاح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا. تو 6 years 6 سال افتاح جلادی نے
حکومت جو ہے وہ کی ہے۔ تو آپ دیکھیں خدا کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہ افتاح حالانکہ وہ اپنے علاقے سے اس کو آؤٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ قصبی کا بیٹا تھا، لیکن فضل خدا کا، اب دیکھیں اس کو لے کر خدا نے داؤد کو چرواہے سے لے کر خدا نے سرفراز کے اس کو بھی وہ ادھر سے بلوایا، حالانکہ اس کے بہت سے وہ لوگ ایسے لوگ تھے، شودے وغیرہ اس کے لوگ تھے، اس کے دوست منڈلی جو تھی اس کی، لیکن خدا نے اس کو پکڑا اور اسرائیل کی رہائی آزادی کے لیے قائم کیا، کھڑا کیا۔ 6 برس تک اس نے کیا کی؟